نہیں معلوم ہے کہ یہ کسی درس قرآن کی کلاس سے ہوتا ہے ایسے، ہو سکتا ہوتا ہو، مگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اکیلے قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ جب آدمی اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور آدمی کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اچھا یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، آدمی سوچتا ہے، آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، آدمی اپنے اوپر اس کو طاری کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر معافی مانگتا ہے، تو وہ اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے جو اوکیجنز ہیں جیسے ہماری کلاس وغیرہ ہوتی ہے، اس میں ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، یاد دہانی، مل چکا ہے جو آپ کی اپنی ایفرٹ، اپنی انٹروسپیکشن سے بار بار کی آیات کا پڑھنا اصل میں اس کو دوبارہ کہ دا بیسٹ ریڈنگ آف دا قرآن از دا ون دیٹ یو ڈو alone all by yourself، اللہ کے حضور۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو فجر کا قرآن ہے نا، وہ ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ٹھیک ہے آدمی عمر کے کسی حصے میں بھی ہو کرنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے، کیا بات ہے جی، مطلب ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کا کلام سمجھ میں آ رہا ہے، ایک غیر معمولی چیز ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو آنکھیں کھول دینے والا ہے ہمارے رب کی طرف۔ ہدایت کے لیے جی، جو سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہیں ان میں جو 6 کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں، جی، اسی میں باری تعالیٰ نے فرما دیا اولئک ھدی من ربہم، کہ صرف ان لوگوں کو ہی ہدایت ملے گی۔ اس میں تو 6 کنڈیشنز دے دی ہیں۔ دیکھیے میں اس کو یوں سمجھتا ہوں، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتا رہے ہیں، خاص طور پر یہ تھے کہ دیکھو یہ قرآن تو ہدایت بن گیا ہے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، یہ جو میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو ان سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں بیان ہے اس حقیقت کا کہ ایک گروہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن سے فائدہ اٹھایا۔ سو یو آر رائٹ، یعنی اس کے پس منظر میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ تم نے ان خوبیوں کو اختیار نہیں کیا، اس لیے تم محروم۔ سو ہدایت کے لیے قرآن مجید نے بار بار یہ بات واضح کی ہے کہ ہدایت کے لیے آپ کو ہدایت کا طالب ہونا چاہیے، یعنی آپ کے اندر ہدایت کی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا ایک انعام کے طور پر، گفٹ کے طور پر، اور وہ اصل میں احساس ہے۔ باقی تو باتیں ہی ہیں نا، ان باتوں کی حقیقت میں دیکھتا ہوں، اور آنیسٹلی میرے لیے ایک بڑا مشکل کام ہے۔ دنیا میں بعض کام بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، میں نے ان کو بھی پڑھایا ہوا ہے۔ جب میں پڑھانے جاتا ہوں، آپ یقین جانیے میں پڑھانے نہیں جاتا، میں سنانے جاتا ہوں۔ ادھر دیکھتا ہوں ایک عظیم مخلوق سو رہی ہے، ادھر دیکھتا ہوں عظیم مخلوق سو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے پڑھنے آئے ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ، وہ پڑھنے آئے ہیں کمپیوٹر سائنس، ایک مولوی صاحب آ کے ان کو تقریر کر رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ سو آئی ڈونٹ بلیم دیم، ینگ لوگ ہیں، ان کے اپنے ایمبیشنز ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغام کا جو ہے نا ایکسپیکٹیشن، وہ یہ ہے کہ آپ اتنے اس کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کہیں یار آئی وانٹ ٹو نو اٹ، اس لیے کہ جب تک جیسے پیاسے کے اندر جو ہے نا پانی کی پیاس جو ہوتی ہے جیسے وہ نہ پیدا کریں، جیسے بھوکے کے اندر کھانے کے لیے ہوتی ہے نا بھوک، وہ نہ پیدا کریں، اس وقت تک آنیسٹلی نیند آئے گی آدمی۔ مطلب الفاظ ہیں، ایسی صاحب کی تقریر ہے، اس لیے کہ ایک اور بات بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز بھی ہے، ہم باتیں واقعی وہ کرتے ہیں کہ جو ایک بندے کے لیے بورنگ ہے، ورنہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ جناب تانوں سنائیے ایک قصہ، ایک بندہ سی 575 سال دی عمر سی تے بھجدا انج جی جویں کہ 100 میٹر دی 100 میٹر دی ریس دا چیمپئن۔ کیا بات ہے، بندہ جاگ جاتا ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی ایکسائٹنگ بات۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اپنا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو، اور نیند آنی شروع ہے۔ تو یہ ہے ایک پرابلم، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ، کیونکہ میں تو بالکل اپنے آپ کو اس معاملے میں ناکام محسوس کرتا ہوں کہ یو رائٹ، یہ بات صحیح ہے
یہ میں آپ کو الگ سے اس کا جواب دوں گا، ابھی پبلک میں کنفیشن کے موڈ میں نہیں ہوں، بٹ یو آر رائٹ، دس از وری فار میں، اسی لیے میں ہر سیمسٹر کے بعد میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، میں ان کے لیے ایسا بہترین ماحول پرووائڈ کرتا ہوں کہ ان کو وہ نیند حاصل ہوتی ہے کہ جو ان کو کہیں اور نہیں ملتی. تو اور جب قرآن میں ہم کر رہے تھے اتفاق سے، تو یہ شرط ہے جو سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آدمی کو بعض اوقات جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اینڈ آئی مسٹ ایڈمٹ کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام وہ کلام کوئی دلچسپی نہیں لے رہا. تو میں ابھی سے نروس ہو رہا ہوں. وہ کل مجھے کہا گیا ہے کہ میں کہیں جا کے تقریر کروں، اور مجھے معلوم ہے کہ انٹرسٹڈ ہاں، لیکن وہ بڑی تکلیف اس کے ایسے میرا خیال ہے کہ دی ایوریج نیور گوز ہائر دین 20%، اینڈ اٹ وڈ کچھ اللہ تعالیٰ کا اپنا کچھ تقسیم ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہی اور حقیقت کرتے ہوئے اس طرح کے رسپانس کہ یار اللہ کے پیغمبر کتنے عظیم تھے، اور یہ تو جہل ابو لہب کی طرح کے خوفناک قسم کے درندے تھے، اور وہ صبر کے ساتھ اپنی بات کرتے رہتے تھے. کمال ہے جی. تو یہ غیر معمولی چیز ہے. جب قرآن کو توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، بات کو سمجھ پاؤ. وذکر ربک، کرو اپنے خلیفہ گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، ہلکی آواز کے ساتھ، بالغدو والآصال، صبح و شام، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور تلقین کی ہے اور اب اس پہ کیا ہے کہ پریشان نہ ہو، تم اپنے گا، اس سے تمہیں قوت ملے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ وہ جو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے نا، اس فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے اللہ کے جو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، خاص طور پر نماز میں یاد کرنا، اور وہ بھی خاص طور پر نفل رات کی نماز میں اٹھ کر یاد، ایک پریشانی وہ دور کرتی ہے. ان الذین عند ربک، یقیناً وہ لوگ کہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے. یعنی یہ لوگ کہ جن کو تم اللہ کا پیغام سنا رہے ہو، یہ تو متکبر ہیں، یہ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کبھی تکبر نہیں کرتے. یعنی وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، کہ وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ. اس پر ہماری یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، سورہ اعراف. میں اس سامنے پھر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آیت 189 سے شروع کیا. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے کہ جس نفس سے زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے، اطمینان حاصل کرے. فلما تغشا، پھر جب اس نے اس کو چھا لیا، حملت حملا خفیفا، تو اس نے اٹھایا ایک ہلکا حمل. فمرت بھی، تو وہ چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ. فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہوا، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو. لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہم کو دیا تندرست، یعنی بچہ تندرست اولاد دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازماً ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. فلما آتاہما صالحا، پھر جب اس نے دیا ان کو تندرست صحت مند بچہ، جعل لہ شرکا، تو ان دونوں نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے شروع کر دیے. فیما آتاہما، اس میں کہ جو اس نے ان کو دیا. فتعال اللہ عما یشرکون، تو بلند ہے اللہ اس سے کہ جو اس کے ساتھ یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. ایشرکون ما لا یخلقو، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو کہ جو لا یخلقو شیئا، جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون، جب حالانکہ وہ خود پیدا ہوئے، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے. ولا یستطیعون لهم نصرا، اور وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی وہ خود
اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم ام انتم صامتون، چاہے تم ان کو پکارو چاہے تم خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فدعوہم، تو تم پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے ان کو کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اگر تم واقعی سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کہ وہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم، ان سے کہو پکارو اپنے شریکوں کو، میں تدبیر کرو، چالیں چلو، فلا تنظرون، پھر مجھے بالکل مہلت۔ میرا ولی کارساز تو اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے اہتمام کے ساتھ یہ کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، تو وہ نہیں سنیں گے تمہاری بات۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو کہ گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ درگزر کریں، نیکی کا مشورہ دیں، تلقین کریں، اور ان جاہلوں سے اعراض کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان آپ کو وسوسہ اندازی سے متاثر کرے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگیں، انہ سمیع علیم، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو متقی ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، ان کو متاثر کرتا ہے، تذکروا، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان کرتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، تو ان کو روشنی حاصل ہو جاتی ہے۔ واخوانکم، اور ان جاہلوں کے بھائی، یمدونہم، وہ ان کو دور گمراہی میں لے جاتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ ان کو نہیں چھوڑتے، وہ آگے ہی نکلتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو یہ کہتے ہیں کہ آخر تم کیوں نہیں کچھ گھڑ کے لے آئے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، ان سے کہہ دو کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو وحی کی گئی میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی جانب سے آنکھیں کھول دینے والی چیز ہے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، پڑھ کر سنایا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس کو سنو دھیان سے، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعا وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور دھیمے انداز میں، بالغدو والآصال، صبح و شام، ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے، غفلت برتنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان الذین عند ربک، یقیناً وہ کہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، ولہ یسجدون، اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب، وعلیکم السلام۔ جی جی یہ جو آیت سجدہ ہم جب کہتے ہیں، جی، اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ سجدہ واجب ہو گیا، تو یہ عمومی طور پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے،
تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سچ مچ اس وقت ہم پہ واجب کا لفظ تو بہت ایک بھاری لفظ ہے، یعنی فرض کے قریب ترین چیز ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قرآن پڑھا تو آپ نے قرآن مجید کو ایسے پڑھا کہ جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کو سمجھا اور پھر اس کو رسپونڈ کیا. اللہ کے قہر غضب کی آیات آئیں تو اس کی پناہ مانگی، اس سے معافی مانگی. جنت کا ذکر آیا تو جنت کی طلب کی. اور جب ایسی آیات آئیں کہ جس میں یہ ایک اظہار ملتا ہے بیان میں کہ اس کے آگے جھکنا ہے، تو آپ بے اختیار جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے. اس کا بھی خیال نہیں رکھا کہ یہ نماز کے دوران ہے. نماز پڑھتے پڑھتے بے اختیار سجدے میں آپ چلے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے ایسے ہی کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کا پیغام آپ سے اس وقت جس ریئیکشن، رسپانس، تاثر کا تقاضا کر رہا ہے آپ اس کا اظہار کریں. رہا آپ کا سوال، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں مطلوب اچھی ہیں، لیکن ان کو یہ واجب بنانا تو ایک بڑا ہی ایک قانونی سی بات ہے. مطلب ایک آدمی کو کہیے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ تراویح بھی ادروائز جناب دوسری رکعت آیت سجدہ ہے. کیا مطلب ہے کہ تیار ہے نا، آیت آئے گی تو فوراً سجدہ کر لینا. نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، اگر یہ تربیت دی جا رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن تربیت کہاں دی جاتی ہے؟ یہ قانون بتایا جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب کوئی ایسی آیت آئے تو آدمی کے اندر جو ایک فطری جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے کہ اچھا یہ حقیقت ہے، تو جس کو کہتے ہیں نا امتثال امر میں، یعنی وہ جو حکم ہے یا جو کیفیت ہے اس کے رسپانس میں آپ سجدہ کرتے ہیں. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. سورہ صاد میں غالباً 35ویں 36ویں سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ آیا جس کو کہ ان کو ورڈکٹ دینا تھا. ایک کوئی دو بھائی تھے، ایک کے پاس بہت سارے جانور تھے، کہتے ہیں 99 دمبیاں تھیں، اور ایک کے پاس ایک تھی. تو اس نے 99 والے نے کہا کہ یار تم کی کرے گا، آپ نے وہ بھی لے لی، اپنی سینچری کمپلیٹ کر لی. تو وہ بیچارہ ظاہر ہے پریشان ہوا. تو یہ بات جب آپ کے پاس آئی تو آپ اس مقدمے کا فیصلہ سناتے سناتے آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے کمزوروں کے اوپر ایسے ہی زیادتی کرتے ہیں. اب یہ انہوں نے، ظاہر داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نیک بندے تھے، جب انہوں نے یہ بات کی تو اچانک ان کے اوپر یہ احساس غالب ہو گیا کہ گویا کہ میرا رب مجھ کو آزما رہا ہے. یعنی میں نے بھی کبھی کوئی زیادتی کی تھی، جیسے ان کے اپنے بارے میں جو ان کا سٹینڈرڈ تھا اس کو سامنے رکھتے، تو بے اختیار اللہ کے آگے جھک، وہ آیت سجدے کی آیت. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو گویا کہ ہمارے اندر ایک تربیت پیدا کرتی ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھیں تو قرآن مجید کو اتنے دھیان سے پڑھیں کہ ہم اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. تو وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بس سجدے کے معاملے میں ایک قانون سا بن گیا جس کا سوائے اس کے کہ کوئی اور نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی 14-15 سجدے کی آیات ہیں، جب وہ آئیں گی ہم سجدہ کریں گے. کیوں کریں گے کوئی پتہ نہیں ہے، مطلب کیا ہے کوئی پتہ نہیں. کمپلیٹ سبمیشن ہے، کمپلیٹ سبمیشن، اور ان آیات کی روح، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی جھکے. تو وہ ایک قسم ہے اسپونٹینیس رسپانس تھا حضور کا کہ آپ جھکے. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. کچھ بھی نہیں نہ بھی کرے، مطلب کرے، بڑی اچھی بات ہے. ایسی دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ دین تو اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ نے بس سجدہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ آدمی کا رسپانس ہونا چاہیے، پورے قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. میں تو صرف یہ گلا کر رہا ہوں ضرور سجدہ کریں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اور بھی دوسری چیزیں کرنی چاہیے. قرآن پڑھتے ہوئے اگر کوئی اور ایسی بات آئے کہ جس میں مجھے ذاتی طور پہ محسوس ہو کہ یار یہ تو واقعی مجھ سے زیادتی ہوئی. دونوں جیسے مثلا وہ پتہ نہیں میں جو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شیطان ورغلا دیا. کیا زبردست بات ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ ہم جو اپنی زندگی میں کے معاملات میں جو کوتاہیاں کرتے ہیں اس کا میں بھی ہوتا ہے. خاص یقین دلاؤں یہ ہوتا ہے، خیالات ہی نہیں آ رہے، آیت ہی یاد نہیں آئے، دیکھتے ہیں کیا کیے. تو آپ غور میں بتا رہے وہ کیا کر کے آئے ہو، تو وہ بیک اینڈ پہ معاملات تو ٹھیک کرو. میں آگے ہیں احد میں تو آپ نے پہلے کیا کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. سر آپ نے ڈیٹ ایک اور کلپ بھیجا تھا سورہ انفال، ہاں جی وہ جس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایک بڑی اچھی وضاحت کی ہے اس کی. وہ تو پریشانی کی بات ہے کہ ناقابل تصور ہے، سچی بات ہے. میں نے ایکٹنگ نہیں کی، میں حقیقت میں وہ آیات ان کا وہ مفہوم نہیں بیان کر سکا کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں. آپ نے وہ کیا، وہ ہو نہیں سکتا. آپ خود ٹرائی کریں، آپ نہیں کر سکتے. لیکن پتہ نہیں کیا چکر ہے. اور دوسری جو بات بتانی مقصود تھی ہے، خدا کے واسطے اپنے بزرگوں کی ہر بات نہ مانو، اس لیے کہ بزرگوں نے یہ بات بھی کی ہوئی ہے. جو بات مطلب یہ ہوا انسان ہے انسان. آپ کے تھاٹس جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان کے اور فراہی صاحب ایک جو تھاٹ ہے وہ کافی ڈبیٹ میں رہا بہت عرصے، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کا ریزن کیا بنی. بات تو یہ جان لی جو میں نے یہی جو آپ اور بھی تیار کروں گا اس میں یہ جو بیٹسمین اس وقت آپ کو بہت شاٹیں مارتے ہوئے نظر آ رہا ہے نا، اس کو تاکہ معلوم ہو کہ اس کو بیٹ کیا جا سکتا ہے. لوگ کہ ہمارے وہی صحیح ہے کہنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، طلسم ٹوٹتا نہیں ہے. قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ زنا کی سزا 100 کوڑے بیان کی گئی میں یہ دونوں غیر شادی شدہ اور فرق نہیں. یہ انگریزی نے آج اڈلٹری الگ الگ کی ہیں لیکن عربی میں کوئی قرآن مجید میں وہ ایسے مقامات ہیں جن سے ہوتی ہے کہ دونوں کی سزا ایک. اگر کوئی لونڈی شادی کر لے، وہ زنا کرے، تو لونڈی شادی کی اس کی زنا تو اگر رجم ہے آگے تو کر نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیمس نقطہ ہے جس کا خیال ہے کہ یہ شریعت موسفی ایویڈنس جو ہے وہ سورہ نور میں سزا بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ پر الزام لگائے تو یہ جھوٹا ہے، وہ ہٹا سکتی ہے. اس کے لیے لفظ استعمال ہوا 100 کوڑوں کے لیے. تو زبان کا جو ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ کنفرم کرتی ہے کہ یہ جو آیت نمبر 9 یا 10 میں لفظ عذاب ہو سکتا ہے جو اوپر بیان ہوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میں ایسی ہے جیسے آپ کہیں کہ دیر واز اے کنگ اینڈ ہز وٹ ایور کingdom واز vast and very rich. The king didn't have any issues, any children. اب یہ کنگ کوئی اور کنگ نہیں ہو سکتا کہ جو اب دا کنگ بن گیا. تو اس کے بارے میں آپ کے ٹمبکٹو والا کنگ ہے تو نہیں ہو سکتا، کوئی امکان نہیں. اور ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وہ احادیث میں یہ بیان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. وہ کہ رجم کی سزا سورہ فساد مچانے والوں کے لیے لیکن یہ ایک ساتھ جو صرف قتل نہیں کر رہا، ایک ہے کسی پرسنل فیوڈ میں ایک دشمنی ہوئی، کسی سوسائٹی میں فساد مچا رہا ہے. ایک سائیکوپیتھ یہ بار بار ایسے ہی کہ there is a biological reason for somebody to commit an evil. تو مطلب کچھ 2 to 3% تک میلز جو ہیں ہمارے یہاں اپنی اسٹڈی نہیں ہے پر I was going through ایک ہمارا ہوتا ہے کلینکو پیتھولوجیکل سیمینار تو وہ بتا رہے تھے کہ ویسٹ کے اندر تو 3% of the males اور فیمیل میں وہ کہتے ہیں 1% کہ جن کے تھاٹ ہی ایسا پروسیس ہے کہ جو کنیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ سب وہ چیزیں جو ایک نارمل ہیومن بینگ میں ہوتی ہیں فار ادرس وہ نہ ماں باپ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے. سو یہ ہو رہا ہے. سو دے آر بیسکلی سائیکوپیتھس. کچھ سیکسو سائیکوپیتھس ہیں، کچھ اور طرح کے لوگ ہیں. اسی طرح سے تو ایسے شخص کے لیے تو فساد فی الارض ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. دوسرا
ایک ہے چوری، ایک ہے ڈکیتی، دونوں میں فرق ہے. ایک میں بندہ کہیں سے چوری چھپے جا کے چھین لیتا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا اور ہے. ایک بندہ آپ کا دروازہ توڑ کے اندر آتا ہے، گن پوائنٹ پہ آتا ہے، اور وہ سے دہشت پھیل جاتی ہے. اسی طرح سے ایک ہے کہیں چھپ چھپا کے زنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. ایک بندہ ریپ کرتا ہے، ایک بندے نے اس کے لیے باقاعدہ کاروبار شروع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوگوں کو قرآن کی اس آیت کے تحت جس میں یہ کہا گیا کہ جو زمین میں فساد مچائیں ان کی یہ سزائیں ممکن ہیں، تو 4 سزائیں مینشن کی. ان میں سے پہلی سزا ہے ان یقتلوا، ان کو عبرت ناک طریقے سے قتل کیا جائے. محض قتل نہ کیا جائے، عبرت ناک طریقے سے قتل کرنے کا ایک طریقہ رجم ہے، وہ کیا ہے اس کو. تو ڈاکٹر صاحب رجم میں بھی ایز آئی انڈرسٹینڈ اس میں وٹنسز بڑی ضروری ہیں. نہیں وہ تو میں زنا کی بات کر رہا ہوں، اس کے وٹنسز دیکھیں تو زیادہ تر تو وٹنسز تو ہوتی نہیں ہیں. وہ گل صاحب بات صحیح ہے، لیکن اس میں بھی ایک بڑا گھپلا ہوا ہے. دیکھیں وٹنسز کی بات ایک تو اس لیے کی گئی ہے کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگا ہی نہیں سکتے. اللہ نے جو ہم کو اس معاملے میں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس موضوع کو کسی فرد یا کسی کپل کے بارے میں ڈسکس ہی نہ کریں. آپ نے کسی کے بارے میں ڈسکس کیا تو آپ کو 80 کوڑے پڑیں گے، اس لیے کہ الزام ہے. اگر کسی نے کسی کے بارے میں الزام لگایا ہے تو پہلے 4 وٹنسز لائے، اس سے سزا نہیں ملے گی، مقدمہ دائر ہوگا. برنگ فورتھ 4 وٹنسز اینڈ دین دا کیس وڈ اسٹارٹ. 3 وٹنسز لے کے آئے، تینوں کو کوڑے پڑیں گے 80. معلوم ہے کیوں؟ اس اگر معاشرہ کیجول ہو، اس کو روک ہی نہیں سکتے. جیسے کہ نظر آ رہا ہے ویسٹ میں نظر آ رہا ہے، اللہ معاف کرے ادھر بھی نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس میں جو گھپلا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے وہ ہماری حدود آرڈیننس جو ہوا کہ ایک بدماش غنڈا مستنڈا وہ ایک بیچاری عورت کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جاتا ہے کہ تم نے زنا کیا، اور وہ بدماش کیا کرے آپ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم 50 سے آتی ہیں. اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ خدا کے دین کے ساتھ میرا تعارف آپ لوگوں سے زیادہ آپ لوگوں کو بلایا گیا اور آپ نے اپنا ورنہ ظلم ہے کوئی دقت. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک سر آپ ابھی وہ ایک کسی طرح کسی کو جینے ہی نہیں دیں گے. وہ کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی دا پرابلم از ویری ڈیپ. تو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے ڈاکٹری میں بھی کہ ایک تو ہے کہ کوئی کیجول بڑی دوائی دی، ایک بہت اندر سرایت کر گئی، اسی طرح سے ٹیکل کرنا ہوگا نا. یہ آپ جس طرح سے علم سکھا رہے ہیں، سنیں ایک صاحب نے یہ کہا، دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں دینی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جواب بھی دیں اور اس کی دلیل بھی دیں. تو میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں آیات ہوتی ہیں جو بعض اپلیکیبل ہوتی ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو منسوخ ہو گئیں، اور حدیث کی 18 قسمیں ہیں. اب میں لوگ جو مجھ سے سوال کریں میں جواب میں ان کو یہ سمجھاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ میری بات سنیں اور اس کو مانیں. سمجھا آپ بات؟ یہ ادا. تو اب اس کے بعد آپ کیا سوال کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ کہتے ہیں یہ جسٹ شٹ اپ، ٹیک مائی اوپینین اینڈ فالو اٹ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ بڑے مسائل ہیں، بہت مسئلے ہیں. ہاں یہ تو خیر بہت ہے، کوئی کسی کا وہ پوائنٹ آف ویو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں وہ سننے کے لیے تیار، بالکل تیار نہیں. نہیں وہ جی دیکھیں اس میں تو بات ہی اس وقت سمجھ میں آئے گی جب سب سے پہلے ٹو بگن ود آپ اس اصول کو مانیں گے کہ جب کہیں دین مذہب کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوگی تو ہم ایک دوسرے سے اپنی بات کو ایکسچینج کریں گے اور دوسرے کی بات کو امپورٹنس دیں گے. یہاں تو آغاز اسی بات سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حق ہے اور آپ گمراہ ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد تو وہ جو آپ اس ڈسکشن کی بات کر رہی ہیں یا جس اوپننیس کی بات کر رہے ہیں اس کا کوئی امکان ہی نہیں. ذرا دیکھیں جی، ایک مولوی صاحب سے میں نے سوال کیا جی، ان کا جواب تھا
ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ। ویل سیٹ. اگر آپ کو ان کی تصویر لینی چاہیے تھی اپنی ڈرائنگ روم میں لگانی چاہیے تھی. جی سر ادھر بادشاہ میں رہتا تھا کراچی میں، ہاں ادھر کی مسجد ہے، تو ان کے جو ان کے امام تھے ان کے بچوں کو بھی انہوں نے ادھر دکانیں بھی لے دی. اور میں نے کوئی حدیث کے بارے میں پوچھا کہ اس طرح تو نہیں ہے کہ ضعیف ہے. وہ انہوں نے ایک دم ان کا بیٹا آیا جنہوں نے مسجد بنوریا سے پوچھا، میرے سامنے کہا تم کہیں منکر حدیث تو نہیں ہو؟ ایک تو وہ میری عمر سے بھی کوئی 40 سال چھوٹا تھا، وہ تھا بھی قد میں چھوٹا، تو میں نے اس کو اس طرح پکڑ کے نا گلے سے اٹھایا، اشارے سے پڑھ کے میں نے سب سے پہلے تو اس طرح بدتمیزی کرے گا تو یا بھی تیرا سانس بند کر دوں، اور نمبر 2 ہاں میں غلط نہیں کر رہا، اور میں نے کہا نمبر 2 تجھے کیا حق ہے کہ میں منکر حدیث ہوں یا کیا ہوں یا کیا نہیں. میں نے تم سے ادھر سے سوال پوچھا، مجھے کہا تو جواب ہے کہ سیٹسفائی کرو اگر تم ہو، نہیں تو پھر میری بات سن کے مجھے اس کا جواب دو. بس بات ختم ہو گئی. اس دن کے بعد جب میں مسجد اسی مسجد میں جاتا تھا تو وہ مجھے ایسے گھور گھور کے دیکھتے تھے کہ جیسے کہ میں کوئی ہو گیا. لیکن شکر ہے کہ وہ گلے سے اٹھانے کے چکر میں ان کی اشارے سے پڑھ کے وہ میرے نزدیک کوئی نہیں رہا. صرف گھور کے دیکھ سکتے تھے بیچارے، اور کریں کہ پکڑ تو نہیں سکتے. آپ نے سب مدلل جواب دیا کہ اس کے بعد کچھ ہو نہیں سکتا تھا. آپ کا وہ جواب سب سے زیادہ مناسب لگا ہے اس کا کہ اصل میں منکر حدیث تو ہر کوئی ہے. ایون امام شافعی بھی منکر حدیث ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہیں، امام بخاری بھی ہے، امام بخاری بھی ہیں، اور جنہوں نے خود حدیث وہ ساری جو کتنی لاکھ انہوں نے جمع کی، جن میں سے اتنی لکھی تو ان میں سے کچھ کو تو جن کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ کر دیا، ایبسولوٹلی انہوں نے منکر ہو گئے. جی اوکے سر رائٹ. آپ سوال پوچھیں، اس کے بعد ایک سوال یہاں بھی ہے، یہاں کا جو ہے جی. قرآن پاک میں تو جو قیامت کا واقعہ ہوگی اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارے ہی بتائے گئے، نہیں بتایا کہ ان سے لوگوں نے پوچھا تب بھی انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایسے ہے. لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ اشارے ایسے تو موجود ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے دنیا میں کیسے حالات ہو جائیں گے اسپیشلی مسلمانوں کے، جس سے ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے. تو کیا وہ کیا نشانیاں ہیں، کچھ آپ اس پہ ڈالیں گے؟ بڑا مشکل ہے روشنی ڈالنی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے پہلی بات بڑی اچھی کی کہ قرآن مجید نے جب یہ کہہ دیا کہ کسی کو وقت معلوم ہی نہیں ہے، اور اللہ نے ایک جگہ بس قرب قیامت کے ایک کوئی بات بیان کی، چنانچہ اب جو کچھ بھی روایات میں آتا ہے وہ قرآن کی تشریح تو ہو نہیں سکتی. اس لیے قرآن مجید نے تو بڑا بالکل سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے ذکر سے کیا تعلق. یعنی حضور کو یہ کہا گیا الی ربک منتہا، آپ کے رب ہی کے پاس اس کے علم کی ساری تفصیلات منتہا ہے. تو اس کے بعد جو اس کی تفصیلات احادیث میں بیان ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جس پائے کی جس اوتھینٹسٹی کی حدیثیں ہیں اس کی روشنی میں دیکھنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ اوتھینٹک اس معاملے میں حدیث ہے وہ ہے کہ جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. اس میں جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے جواب میں یہ بتایا کہ ایک تو ایسا ہوگا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ وہ چرواہے کے جو بکریاں چراتے تھے وہ اونچی اونچی عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی کریں گے. یہ بس بیان ہوا ہے. باقی ظاہر ہے کہ کچھ اور حدیثوں میں یاجوج و ماجوج کا بھی ذکر ہے، ہاں آگ کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ہے. امام مہدی کا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، تو اس میں بڑی ڈیبیٹس ہیں. آپ تو کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے قرآن پاک میں بھی کہ ان کو اٹھا لیا گیا، اٹ مینس کہ ان کو ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے جی. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا تو کوئی تصور نہیں. بس کیا کریں، دیکھیں نا بات یہ بات بھی ہے وہ بات بھی ہے. یا آپ دو کام ہی کر سکتے ہیں نا. آپ جو حدیثیں ہیں دجال والا کیا ہے سر؟ دجال والی جو بات ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ اوتھینٹک ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح سے آئی ہے بات وہ دعاؤں میں بھی آ گئی ہے، لیکن اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے. ہاں اس میں جو اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں المسیح الدجال، یعنی وہ فریبی کہ جو مسیح علیہ السلام کا روپ ڈھار کے آئے گا. اب بات یہ ہے کہ وہ بھی آئیں گے اور وہ بھی آئیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہی ہے اصل میں کہ جس کو کہ غلطی سے دوسری طرح سے بیان دیا، واللہ عالم. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یا آپ حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے مسیح علیہ السلام کی واپسی کے بارے میں اس کو اصل مان کر یہ آپ کہیں کہ کھلی وائلیشن ہو رہی ہے معاہدے کی، وہ اس کو اصل مان کر اور قرآن مجید کو پھر اس کی روشنی میں انٹرپریٹ کریں، یا قرآن کی بات کو اصل مان کر اور اس کے بارے میں یہ کہیں کہ بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اب جو کچھ بھی ہے اس کو دیکھیں گے، حدیث کو کچھ سمجھ میں آ گئی تو مان لیں گے. تو میں تو اس دوسرے رویے ہی کو صحیح سمجھتا ہوں. میں ایک سوال یہاں سے لے لوں. سوری جی جناب ارشاد. جی ڈاکٹر صاحب دو سوال ہیں. ایک تو پہلا یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے جوڑیاں بنائی ہوئی ہیں اس دنیا میں، ڈز اٹ مین دیٹ جو اللہ سلیکٹس ہو یو میری؟ ایک تو یہ سوال ہے. سیکنڈلی آپ نے کہا کہ زنا کا پنشمنٹ میریڈ اور ان میریڈ کے لیے از اٹ دا سیم اور از اٹ لیس فار دا ان میریڈ وومن؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی جوڑے بنتے ہیں چاہے وہ بالکل ٹھیک طرح سے نہ بھی بنے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز ہیں. نہیں، اللہ نے انسانیت کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، مرد اور عورتیں، اور ان مردوں اور عورتوں کے جوڑے بنائے ہیں. سو اصل میں اصول میں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو، اس کے نظام کو، اس کی آبادی کو بڑھانے کے لیے اس میں خاندانوں کو وجود میں لانے اور پھر آگے سسٹین کرنے کے لیے جوڑوں کو ایک اصول کے طور پر پیش کیا ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے. یہ ریالٹی بیان کی ہے. ظاہر ہے کہ ان جوڑوں کے بننے میں انسان کو جب یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اس میں رول ادا کرنا ہے تو انہیں سوچ سمجھ کے یہ رول ادا کرنا چاہیے، اور اس میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے. میں اور آپ کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاملے میں ایک فیصلہ فرمایا تو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کو انڈو کرنا پڑا حضرت زید اور حضرت زینب کے نکاح کو. تو یہ بعض اوقات مس میچ ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ زنا کی سزا میں نے گزارش یہ کی کہ بظاہر قرآن سے کلیئرلی یہ لگتا ہے کہ 100 کوڑے ہیں اور اس میں زانی اور غیر زانی کا کوئی فرق نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر اس طرح کے جرم میں اللہ کے ہاں جب فیصلہ ہوگا تو اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس کے کیا حالات تھے اور کس کے لیے اس جرم سے بچنا کتنا ممکن تھا. تو اس لیے ظاہر ہے کہ سزا دنیا میں ایک ہی ہے، لیکن جرم کی، گناہ کی نوعیت میں فرق بھی ہوتا ہے. اسی پہ اب ہم ختم کرتے ہیں. جی سبحانک اللہم. جی جی میرا یہ سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ یہ جو آج کل ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں جو پچھڑے کہتے ہیں، جی جی یہ لوگ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ابھی ایگزیکٹلی ان کی وہی حالت ہوگی کہ بیگرز ہو گئے، بالکل فقیر ہو گئے کیونکہ ان کو دوسرے طریقے سے کوئی سپورٹ نہیں کرتا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے بارے میں کیا حکم تھا اور یہ کیا کیا کرتے تھے، ان کی کیا روزی تھی، کیسے گزارا کرتے تھے، کیونکہ ان کو تو معاشرے سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم.
لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو اصول قرآن نے بتایا ہے، دین نے بتایا ہے، وہ یہ ہے. اور یہ بات بھی میں بولوں، دیکھیں ہر چیز کی، یہ تو خیر میں اپنی اگنورنس کا بھی اقرار کر رہا ہوں، لیکن ہر چیز کی تفصیل آپ کو مدینہ کی سوسائٹی میں نہیں ملے گی. آپ کو اصول ملیں گے، اور اصول میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کو وہ باتیں ملیں گی کہ جن کو کہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ بات کہ کچھ لوگ ضرورت مند ہیں، مجبور ہیں، ڈفرینٹ ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ان کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے جب مثال کے طور پر یتیم بچوں کے بارے میں یہ بتا دیا کہ وہ معاشرے کا حصہ ہیں اور معاشرے کو ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہوگا. دوسری بات یہ بھی ہے، دیکھیں یہ میں گزارش کروں کہ مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی واقعہ سنا دوں تو یہ ممکن ہے کہ جو میں واقعہ سناؤں وہ دین کے اعتبار سے میں نے جو اصول بیان کیا ہے اس سے کم ریلائبل ہو، اس لیے کہ واقعے کے بیچ میں تو بندے ہیں، پتہ نہیں کس نے کتنی بات صحیح بیان کی ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک عمومی میں دیکھتا ہوں غلط فہمی ہے کہ ہمارے دین میں ہر تفصیل موجود ہے اور ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی پہلے سے ریفرنس ہے، کوئی اس کی مثال ہے. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. بنیادی باتیں بتا دی ہیں، ان بنیادی اصولی باتوں کی روشنی میں باقی باتوں کو ہم حل کر سکتے ہیں. اگر یہ مخلوق اللہ کی ڈیزائن کے مطابق ایک ایکسیپشن کے طور پر پیدا ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بعض پہلوؤں سے محروم ہے، بعض چیزوں سے، تو یہ ہماری ہمدردی، ہماری عزت، ہمارے احترام اور مدد کے مستحق. بس اس میں ہم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ وہ ڈفرینٹ ہے. سر تو ان کے لیے یہ آن اسٹیٹ لیول بھی تو سر یہ فرض بنتا ہے کہ پراپر ان کو موقع ملنے چاہیے فار ایجوکیشن، ٹو ایکسل، جابس، ہر چیز. ایبسولوٹلی. ہم نے تو ان کو بالکل ٹیبو بنا، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ بری طرح سے ایکسپلائٹ ہوں گے، جیسا کہ وہ بیچارے ہوتے ہیں. یہ ماں باپ کیوں بچوں کو حوالے کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، دے بی ایک ویری اسٹرینج تھنگ. ان کی بھی سزا ہونی چاہیے. وہ بالکل ہونی چاہیے. دولے شاہ کے چوہے جی ابھی بھی بن رہے ہیں. ان کے افسروں پہ چلا دیتے ہیں کہ ہم نظر تو اب ایک ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ ایک ایمبیگوس جینیٹیریا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی دائی نے کہہ دیا یا اس ایل ایچ بی نے یا ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا. ایون ڈاکٹرز بھی بڑے اس کے اندر، ان کو بھی خود کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. گائنیکالوجسٹ بھی گھبرا جاتی ہیں کہ جس کا کوئی مسئلہ اس کو دکھائیے گا. وہ جب اس کی براٹ اپ شروع ہوتا ہے اس بچے کا انیشلی اس کو، تو وہ ماں باپ دونوں اپریہنسو ہوتے ہیں. اگر وہ انڈر سروڈ لوگ ہیں، لیس پریویلیجڈ ہیں، تو وہ زیادہ ایکسپلائٹ ہونے کا چانس ہے کیونکہ وہ صحیح ڈاکٹر تک نہیں پہنچیں گے، صحیح بات نہیں سمجھ آئے گی. تو اس کا الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ وہ ہجڑے آئیں گے، وہ آ کے لے جائیں گے ان کی کمیونٹی کہ یہ بچہ کہیں پہ بات ان کو پھیل جائے گی، وہ ان کو لے جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ اس سے جان بھی چھوڑائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے کوئی بعد میں کوئی زحمت بن جائے. ہمارے اصل میں ایک مشکل یہ ہے نا کہ ہمارے ایک بڑی ایک وہ اسٹیریو ٹائپ، ایک وہ ہے ساری انڈرسٹینڈنگ زندگی کے بارے میں. لڑکی ہے، بڑی ہوگی، اس کی شادی کر دیں گے، وہ اپنی سسرال چلی جائے گی. لڑکا ہے، اس کی شادی کریں گے، بہو آ جائے گی، بچے ہوں گے، بس ختم. اب وہ کوئی درمیان میں آیا تو پتہ ہی نہیں لگ رہا. وی آر ایٹ اے لاس. کوئی مثال کے طور پر لڑکا ہے، وہ نہیں شادی کرتا، وی آر ایٹ اے لاس. کوئی لڑکی ہے کہتی ہے میں نے نہیں پڑھنا، میں نے پڑھنا ہے، کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. تو ہمارے بھی تو بڑے محدود ہیں نا سارے کہ یہ ایسے ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو ایک پریشانی ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا لوگ کھپ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. فار گاڈ سیک یار نارمل زندگی گزارو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ڈونٹ وری. لیکن وہ ہے ایک پریشر ہوتا ہے، فیملی کا پریشر ہوتا ہے بھائی. گورنمنٹ کا کام ہے ٹیک ایکشن اور اس کے اوپر کوئی بالکل ہے جی. لیکن اس سے پہلے آپ نے بڑی صحیح بات کی یار، گورنمنٹ تو بعد میں بات کریں گی. یہ ماں باپ کو کیا ہو گیا؟ ماں باپ کو تو یہ تو دماغ خراب ہو گیا یار، سب کو ٹھیک ہو. بھائی ان کو تو مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی پرمیشن. اب تو استغفر اللہ، واقعی کتنی عجیب بات. مطلب حج پہ نہیں جا سکتے جی، وہ عمرہ نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے. ہاسپٹل میں مصیبت ہے کہ کس والے وارڈ میں داخل ہو. مطلب ایک عجیب سسٹم. ہمارے پہ پابندی لگا دی ہے عمرے پہ. سو سیڈ. کیوں لگائی پابندی؟ وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتے، کیوں اللہ کے بندے ہیں. دیکھو کتنا ہم اللہ یہ نازا کو چاہیے کہ انہوں نے کرنا کہ کون سی فیمیل کی سائڈ ہے، کون سی میل کی سائڈ ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہا نہیں جی. ان کا انہوں نے جو نام رکھا ہے مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے. وہ مورت رکھا ہے انہوں نے. اب اس کو نادرہ نے اس کا رکھا ہے مورت.
اچھا وہ مورت مورتی ہے، وہ کوئی وہ کیا ہے، وہ انہوں نے سوچا ہے کہ عورت اور مرد کا درمیان کا لفظ مورت نکالا ہے، ایک سیکس. اب یہ نام بھی بہت عجیب ہے، یعنی اب یہ نام بھی کسی کو دیکھ کے اب آپ نے اس کو مورت بنا دیا. اب وہ ایک صورت اس کی اور مورت وہ ایک عجیب اور کہ یہ مورت ہے. ختم ہو گیا نہیں وہ تو ہم باجماعت ہو کے آپ کے اوپر آ رہے تھے پل پڑنے کے لیے. نہیں وہ تو آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کا ٹیلی فون بند ہو گیا اور ہماری نیت زیادہ خراب نہیں ہوئی. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو ایسے مذاق کر رہا ہوں. آئی تھنک اٹس آل اوور. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر میرا یہ ٹھیک ہو گیا کیا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں اس کے بعد تھوڑا سا نہیں بالکل تھوڑا سا گول ہو گئے آپ اسٹیرائڈ اسٹیرائڈس ابھی تک لے ختم کر دوں بس اس کو بند کر. اچھا پیپر بیلنس نہیں وہ میں لے رہا ہوں اسٹیرائڈس نہیں، میں لے رہا ہوں پالیسی کیا ہوتا ہے